بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ شیئر کریں گے اور اے ٹی ایم کارڈ بنوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ اب ملک گیر ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے، حکومت ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے، تو اب حکومت ایک نئے سٹیپ کی طرف گامزن ہے اور اب حکومت کی جانب سے یہ کام کیا جائے گا کہ ملک گیر ایک مہم چلائی جائے گی اور اس مہم کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کی فیور حاصل کی جائے گی اور ان کو یہاں پر پیمنٹ بھی دی جائے گی، عوام کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اب حکومت ایک بڑی سکیم شروع کرنے جا رہی ہے اور اس سکیم کا اگر آپ حصہ بنتے ہیں تو آپ کو اب بھی پیمنٹ ملے گی اور آنے والے جو دن ہیں ان میں بھی آپ کو پیمنٹ ملے گی اور یہاں پر بینک اکاؤنٹ سسٹم آ جائے گا۔ پھر آپ کو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ فیس نہیں کرنا پڑیں گے۔ اب آپ کی تھم ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی، انگوٹھا نہیں لگتا، یا شو پہ جاتے ہیں وہ آپ کو پوری پیمنٹ نہیں دیتے یا کٹوتی کر لیتے ہیں، تو ان تمام معاملات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ ایک آسان طریقے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ جیسے ہی اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیں گے تو آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ آیا کرے گی تو آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کا دل کرے گا آپ پیمنٹ جا کر وصول کر لیں گے، ضرورت کی بنیاد پر آپ پیسے نکلوا سکیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے آنے والی جو ڈیفرنٹ سکیم ہے، جس میں ہم بینظیر کفالت پروگرام کو دیکھیں تو اس میں 20% اضافہ کیا گیا ہے، اس کی پیمنٹ آپ کو یہاں سے ملے گی۔ اس کے بعد آپ کے بچے کلاس وائز جو پڑھ رہے ہیں، جن کی عمر کم سے کم 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 22 سال ہے، وہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پرائیویٹ ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے لیکن وہ منظور شدہ ہو، تو آپ کے بچے کا یہاں پر جو وظیفہ ہے وہ بھی بینک اکاؤنٹ میں آپ کی پیمنٹ کے ساتھ آیا کرے گا۔ یہاں تک کہ اس میں بھی 20% اضافہ کیا گیا اور 4,000 تک بچوں کو وظیفہ یہاں پر مل رہا ہے اور کچھ کو تو 5-6 ہزار سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا سسٹم حکومت نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی یہ والی جو پیمنٹس ہے یہ بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو بینظیر نشوونما پروگرام، جو کہ خواتین کے لیے اسپیشل پروگرام بنایا گیا تھا اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کا نام بینظیر کفالت پروگرام میں رجسٹر ہو، یا آپ نے بینظیر کفالت پروگرام کی ایک پیمنٹ وصول کر رکھی ہو، یا آپ کی جو ساس ہے وہ بینظیر کفالت پروگرام کا حصہ ہو، تو ان کو حکومت کی جانب سے اب بینظیر نشوونما پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور یہاں سے بینظیر نشوونما پروگرام میں ان کو 18,000 تک کی جو امداد ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، تو ان کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم راشن پروگرام کی بات کریں تو راشن پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کے یہاں پر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آٹے کی سبسڈی آتی ہے تو اس کے پیسے بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کیسے کروائے، کس طریقے سے ہم اپنا بینک اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو شروع سے لے کے آخر تک اس کا جو سارا پروسیس ہے یہ سمجھانے والا ہوں، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو CNIC یعنی کہ قومی شناختی کارڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے ساتھ اسی شناختی کارڈ پر ایک عدد سم ہو، چاہے وہ کسی بھی نیٹ ورک کی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سم لازمی ہے آپ کے نام پر۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ سٹیپ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ پلان بنایا گیا تھا، یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ بینظیر کفالت پروگرام کو ہم وسیع کر رہے ہیں، اس میں مزید خاندان شامل کر رہے ہیں، تو جو خاندان بعد میں شامل ہوں گے ان کے لیے بھی بینک اکاؤنٹ جو ہے لازمی یہاں پر قرار دیا گیا ہے۔ تو اب آپ نے CNIC لینا ہے، آپ کی فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا اندراج بھی نادرا آفس میں ہو چکا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگر عمر 18 سال سے زائد ہے تو ان کا کارڈ بنے گا، اگر ان کی 18 سال سے کم عمر ہے تو ان کا بے فارم بنے گا۔ سب کے بے فارم CNIC، آپ کا CNIC، ایک عدد سم جو کہ آپ کے نمبر پر رجسٹر ہو وہ، اور اگر آپ کے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے تو وہ بل، یا آپ کے گیس کا میٹر لگا ہوا ہے تو اس کا بل، ان میں سے کسی ایک کا بل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بل لے کے جائیں گے اور آپ جا کر اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کروائیں گے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہوگا اور بینک کے پاس لسٹ موجود ہوگی۔ جن بینکوں کو حکومت کی جانب سے یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، جس میں حبیب بینک بھی شامل ہے، الفلاح بینک بھی شامل ہے، اور مزید اس میں جس طریقے سے ہم بات کریں پنجاب بینک یا یونائٹڈ بینک یا پاکستان نیشنل بینک، ان بینکوں کو بھی
شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ پروسیس میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے۔ تو یہاں سے بھی آپ کی جو پیمنٹس ہے وہ حکومت کی جانب سے جاری کی جایا کرے گی۔ تو یہاں پر 90 لاکھ گھرانے ہیں، تو ایک بینک سے تو یہ سب کی ٹرانزیکشن بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے مختلف بینکوں سے حکومت کی جانب سے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں پر بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ والے آپ کے پاس ہو، آپ کو 8171 سے میسیج آئے گا کہ اس بینک میں آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کو بینک کی جانب سے کال آئے گی یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے کال آئی جائے گی۔ جو کال آئے گی وہ آپ کے نمبر پہ جائے گی جو آپ لوگوں نے سروے کے ٹائم یہاں پر دے رکھا ہے، رجسٹریشن کے ٹائم یہاں پر دے رکھا ہے، یا آپ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے والا جو سروے ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں ہوا اس وقت آپ لوگوں نے یہ نمبر دیا تھا، تو ان سب کے اکاؤنٹ کے اندر حکومت کی جانب سے جو پیمنٹ ہے ٹرانسفر کی جائے گی۔ تو یہاں پر حکومت کی جانب سے جو اکاؤنٹ نمبر آپ لوگوں نے دیا تھا، موبائل نمبر جو آپ لوگوں نے دیا تھا، اس پر کال بھی کی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کو جب کال وصول ہو تو آپ نے بینک جانا ہے اور اپنا اکاؤنٹ یہاں پر اوپن کروا لینا ہے۔ یہ آپ کا پروسیس ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو آپ کو ایک تو چیک بک دی جائے گی اور دوسرا ATM کارڈ دیا جائے گا۔ اگر چیک بک کے ذریعے پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے مل جائے گی، اگر ATM بنواتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کے کسی بھی بینک میں آپ ATM کے ذریعے اپنی جو پیمنٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔